الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله بالناس لرؤوف رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے آج 28 مارچ 2025 کو جامع مسجد اقرا مظفر آباد ملتان میں جمعۃ الوداع کی نسبت سے جمع ہے۔ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، نزاکتوں والا مہینہ، شرافتوں والا مہینہ آہستہ آہستہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، اور آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، جمعۃ الوداع ہے۔ پورے رمضان المبارک میں خلاق اعظم نے جتنی معافیاں دی ہیں اپنے بندے کو، اب آخری عشرے میں اس سے کروڑہا درجہ زیادہ اللہ اپنے بندوں کو معافی دے رہا ہے۔ بس یوں جانیے کہ یہ معافیوں کی اور نیکیاں کمانے کی لوٹ سے لگی ہوئی ہے۔ آپ مانگنے والے بنے، اللہ کی طرف سے معافی ملنے میں کوئی دیر نہیں ہے۔ تو یہ معافی کا مہینہ بھی تھا، اور یہ معافی مانگنے کے آخری دن بھی چل رہے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے
کہ تاک راتوں میں سے کل شب بارات بھی ہو، شب قدر بھی ہو، لیلۃ القدر بھی ہو، لیکن ان ساری باتوں کا مین مقصد اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، اللہ کے فرمائے ہوئے ارشادات کے احکامات کی تعمیل کرنا ہے، اپنے آپ کو مٹانا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکانا ہے، اپنے آپ کو اللہ کا بنانا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار رکھنا ہے۔ میں پڑھ رہا تھا کہ رحمت خدا بندی بہانہ میں جویا، اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے، اور پھر خاص کر رمضان شریف میں تو نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے۔ یوں جانیے کہ آپ مسجد کو ہاتھ بھی لگاتے ہیں تو اس کا اجر و ثواب بھی ہے، جس طرح قرآن کو ہاتھ لگاتا ہے آدمی، اس کے غلاف کو چومتا ہے، صاف کرتا ہے، قرآن کو سینے سے لگاتا ہے تو اس کا بھی ثواب ملتا ہے۔ رمضان شریف میں ہر نیکی اور خاص کر نفل کی نیکی، اس کا اجر و ثواب فرائض کے برابر ملتا ہے۔ باری تعالیٰ نے فرمایا، آج میرے دروازے پر آؤ تو صحیح، یہ خلوص نیت لے کر آؤ کہ اللہ کی ذات کے سوا کوئی اور معافیاں دینے والا نہیں۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ ہی مہربان ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی مہربان نہیں، اللہ سے بڑھ کر کوئی توبہ قبول کرنے والا نہیں۔ اللہ ہی داتا ہے جو اپنے منگتوں کو دیتا ہے، اللہ ہی غریب نواز ہے، اللہ ہی امیر نواز ہے، اللہ ہی گناہ معاف کرنے والا ہے، اللہ ہی جھولیاں بھرنے والا ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم۔ کوئی شک والی بات نہیں، ان پکی بات ہے، یقینی بات ہے کہ اللہ بالناس لوگوں کے لیے، اپنے بندوں کے لیے مہربان ہے اور کرم فرمانے والا ہے۔ آؤ تو صحیح اس دروازے پر، اس دروازے سے کوئی خالی نہیں گیا، پیغمبر بھی اسی دروازے پر آئے، اولیاء بھی اسی دروازے پر آئے، اتقیاء بھی اسی دروازے پر آئے، اصفیاء بھی اسی دروازے پر آئے۔ قرآن نے کہا واللہ رؤوف بالعباد، قرآن رہنمائی کرتا ہے ہر معاملے میں، اور اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ یہ آخری عشرے میں گویا اللہ کی رحمت پہلے سے کہیں زیادہ
اپنے بندوں کے قریب کر دیتا ہے. کوئی ہے جو میری رحمت مانگے, کوئی ہے جو مجھ سے شفا مانگے, کوئی ہے جو چلے گئے ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگے. اللہ نے کیسے خوبصورت انداز میں بسایا, بلکہ یہ بھی سمجھا دیا, فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. فرمایا میرے بندے اور میرے نبی کے امتی, آپ میرے دروازے پر آئے ہیں, آپ پاک صاف ہو کر آئے ہیں, اس نیت سے آئے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں, اللہ سے بڑی طاقت کسی اور کی نہیں, اللہ غفور الرحیم ہے. فرمایا میری رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ, آ جاؤ نا میرے دروازے پر, اور جب آ جاؤ گے تو اللہ فرماتے ہیں میں معاف کر دینے والا ہوں. اور یہاں لفظ فرمایا قرآن نے ذنوب کا, ذنوب جمع ہے ذنب کی, ذنب کا معنی ہے گناہ. اللہ فرماتے ہیں مانگنے والے تو بنو, میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا. کوئی شرط نہیں ہے اللہ کی طرف سے, یہی ہے کہ پاک صاف ہو کر میرے گھر آؤ اور مجھ سے مانگو. اور جو نہیں آ سکتے وہ جس حالت میں بھی ہیں اللہ سے مانگے, اللہ عطا کرنے والا ہے. اور قرآن نے کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کہ آپ نے تھوڑی سی نیکی کی ہے, آپ نے کانٹا راستے سے ہٹا دیا, آپ نے مسجد کی صف سیدھی کر دی, آپ نے مسجد کی صفائی کر دی, آپ نے مسجد کی ٹوٹیوں والی جگہ صاف کر دی, آپ نے جو پانی ضائع ہو رہا تھا ٹوٹی ٹھیک کر دی یا کرا دی. اللہ فرما رہے ہیں یہ نیکی کا کام تو نے کیا ہے. یہاں سے پھر مسجد میں آ گیا, پھر قاری صاحب کے پاس بیٹھ گیا, قاری صاحب نے قرآن بچوں کو پڑھایا, آپ نے سنا, پھر قاری صاحب کا پڑھا ہوا آگے چلا گیا, اس نے آگے پڑھایا, پھر اس نے آگے پڑھایا, پھر اس نے آگے پڑھایا. قیامت تک جتنے پڑھتے جائیں گے سب کا سب اجر و ثواب اس کو ملتا جائے گا. ہم بھی تو جٹ زیادہ ہیں, جٹوں کی اولاد ہیں, لیکن اللہ کے دین کی نسبت سے جو ہم پڑھ رہے ہیں ان کا ثواب بھی تو ان کو پہنچے گا. جو مسجد پر خرچ کر رہے ہیں ان کا ثواب ان کو بھی ملے گا, ان کے آباء و اجداد کو بھی ملے گا. جو اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے, اللہ فرما رہے ہیں کہ جو میرا بندہ رکوع میں آ کر سبحان ربی العظیم, پاک ہے میرا پروردگار, دیکھو میں سارا ترجمہ بھی ساتھ کر رہا ہوں, عظیم جو سب سے بڑا ہے, میں اس کی تسبیح بیان کر رہا ہوں جو سب سے بڑا ہے. اللہ خوش ہوتا ہے جس طرح پھول کو پانی دے دو وہ تازہ ہو جاتا ہے,
اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ پھر سجدے میں چلے گئے، پھر کہا سبحان ربی الاعلی، کہ آئے میرے پروردگار میرے اللہ، سب سے اونچا نام اللہ کا ہے، جو پاک ہے، جو پوتر ہے، جو اکیلا ہے، جو تنہا ہے، جس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، جس کی صفات میں کوئی شریک نہیں۔ اللہ نے فرمایا میں نے شریک بنایا ہی نہیں تاکہ میرے دروازے پر میرا بندہ مجھ سے معافیاں مانگنا آئے اور معافی مانگے، معافی کا طلبگار ہو، اور کوئی دوسرا کہہ دے کہ اس کو معاف نہ کرنا۔ اللہ نے فرمایا مجھے گوارا ہی نہیں، اس لیے میں نے اپنا شریک بنایا ہی نہیں، جس کو چاہتا ہوں معاف کر دیتا۔ یعنی اللہ کی معافی دینے میں کوئی اختلاف نہیں کر سکتا کہ اس کو معافی دو یا نہ دو۔ اللہ تنہا ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، غفور الرحیم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں، اس لیے اللہ ہی معاف کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ ویسے تو ہر چیز مانگنی چاہیے اللہ سے، اللہ دینے والا ہے، لیکن جو سب سے بڑی چیز مانگنے والی ہے اس دنیا میں، پھر خاص کر رمضان شریف میں، پھر خاص کر آخری عشرے میں، وہ یہ ہے کہ یا اللہ میرے گناہ معاف کر، میری خطائیں معاف کر دے، میری لغو سے معاف کر دے۔ اور یہاں سورہ زلزال میں بھی یہی فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یعنی تھوڑی سی غلط کام کرو گے، برائی کرو گے تو آگے جو برائی پھیلے گی اور تم اس برائی کے پھیلنے کا ذریعہ بنو گے تو اس کا گناہ میں تم بھی شامل ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان سب سے اچھا ہے کہ جس کی اولاد پیچھے تربیت یافتہ ہو اور دنیا سے جانے کے بعد اولاد اپنے ماں باپ کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگے۔ اللہ فرماتے ہیں میں اس آدمی سے، انسان سے خوش ہو جاتا ہوں جو میرے دروازے پر آ کر سجدہ بہا کر، سجدہ کر کے اور میرے خوف سے آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے اور کہتا ہے اللہ آپ سے نہیں ڈروں گا تو کس سے ڈروں گا، واتقوا اللہ، ترجمہ اور ڈرو اللہ سے۔ ڈرو کا یہاں معنی ہوگا اور اللہ کا ڈر دل میں رکھو۔ پھر اس نے آنسو بہائے، اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تیری اس آنکھ کے آنسو کے بہانے سے میں نے جہنم کی آگ کو بجھا دیا۔ جہنم سے چھٹکارے کا یہ دن ہے نا، آخرہ اتقم من النار ہے، یعنی سرٹیفکیٹ ملے گا، سند ملے گی کہ جاؤ تم نے رمضان المبارک میں اچھے کام کیے، نیکی کے کام کیے،
خود بھی روزے رکھے، گھر والوں کو بھی رکھوائے، افطاری کا انتظام کیا، یہ سارے کام اللہ کہہ رہے ہیں مجھے پسند آ گئے ہیں، میں نے قبول کر لیے ہیں، میں تمہیں معافی دیتا ہوں۔ دیکھو یہ معافی بہانہ ہے نا، روٹی آپ کھائیں یا کسی کو کھلائیں یہ تو چلتا ہی رہتا ہے، یہ بہانہ ہے۔ مسجد میں آنا در حقیقت معافی کا بہانہ ہے۔ ان آیات میں قرآن نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا، فرمایا میرے دروازے پر آ گئے ہو تو پھر یہ بھی سن لو، خلوص سے آئے ہو اور اس یقین کے ساتھ آئے ہو کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ اب جو عربی گرامر جانتے ہیں، جو عربی کی شدھ بدھ جانتے ہیں، وہ اس ترجمے پر غور کریں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ بعد میں جو چاہے مجھ سے پوچھ سکتا ہے، وقت ختم ہو گیا، سنت ادا کر لیجیے بھائی۔